السلام علیکم جناب آصف علی واصف صاحب کی قیمتی اور خوبصورت اقوال کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن یہ خوبصورت ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آپ کا سارا علم یادداشت کا نام ہے، اور یادداشت ہوتی کتنی ہے؟ دین تو ایک تھا، مگر اس دین کے اندر اتنے فرقے کتابوں نے بنائے، لہٰذا آپ کتابوں سے گریز کرو۔ اگر ماں باپ کے پاس علم کم ہو، پھر بھی ماں باپ کا مرتبہ بڑا ہے۔ کبھی کسی مجبور کو اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دی۔ یہ زندگی جس میں لوگ کسی کو نہیں مانتے اور آپ ماننے والے پیدا ہو گئے ہیں، تو یہ بھی فیض کی دلیل ہے۔ آپ ماں کو اس کے علم کی وجہ سے قبول نہ کرو، بلکہ اس کے مرتبے کے ساتھ قبول کرو۔ سب سے زیادہ بدقسمت وہ انسان ہے جو غریب بھی ہے اور سنگ دل بھی۔ تسلیم یہ ہے کہ جو بات سمجھ نہ آئے وہ بھی آپ مانیں۔ نیت صحیح ہو تو شوق اور فرض میں فرق نہیں ہوتا اور وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ ہر نئی بستی سے پہلے وہاں ویرانی تھی اور ہر بستی کے بعد وہاں ویرانی ہوگی۔ جھوٹ کو بدبو کہتے ہیں اور سچ کو خوشبو کہتے ہیں۔ شوق خوف سے مبرا ہوتا ہے۔ شکر کا طریقہ یہ ہے کہ گلہ نہ ہو، بندوں کا گلہ نہ ہو، خالق کا گلہ نہ ہو، زندگی کا گلہ نہ ہو، شب و روز کا گلہ نہ ہو۔ زندگی کو حاصل اور محرومیوں کی شکل میں نہ تولو، بلکہ زندگی میں اپنی عافیت کو عطا کرنے والے محسنوں کو تلاش کرو اور محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ جس شخص کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا ہو گئی تو یہی جنت ہے۔ مغفرت کمائی نہیں جاتی، مغفرت مانگی جاتی ہے۔ اصل حاصل کیا ہے؟ استقامت، یقین اور یکسوئی، یعنی ایک رخ ہو جانا۔ ہر شعبے کا آدمی اللہ کے راستے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور ہوا ہے۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ خاموشی سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا نام ہی صبر ہے۔ ہر وہ چیز جس کے جدا ہونے کا افسوس ہو، نعمت کہلاتی ہے۔ بدی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ اس لیے آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ راستہ صرف وہی صحیح ہے جو اللہ کا ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے امت کو ملا ہو۔ جو شخص اشیاء کی ماہیت جان چکا ہو، اس سے ملال اور حزن نہیں ہوتا۔ اصل عمل یہ ہے کہ اللہ جو بات کہہ رہا ہے، اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانیں۔ اچھے آدمی کے لیے یہ کائنات جلوہ ہے اور برے آدمی کے لیے جلوے کی رکاوٹ۔ جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ صبر کے معنی یہ ہے کہ مشکل تو ہو لیکن بیان نہ ہو۔ غم والوں کے لیے ہر دن غم کا ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کا تقرب انسان کو راستے کی بہت ساری پیچیدگیوں سے بچا دیتا ہے۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو، کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصروفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے۔
اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں گے تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام ہو جاتی ہے۔ سچ کی راہ میں اگر کہیں کوئی مشکل آ جائے تو وہاں صبر سے گزر جاؤ۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ نیکی کا خیال ذہن میں آئے تو اسے فوراً ہی عمل میں لاؤ، اور بدی ذہن میں آ رہی ہے تو آخری دم تک سوچتے جاؤ، حتیٰ کہ وہ نہ کرنی پڑے۔ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے، مگر گلہ کرنے کا نہیں ہے۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائی رحمت ہے۔ جس بزرگ نے اپنا سارا سرمایہ اللہ پر نثار کر دیا ہو، اسے جا کر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ سے صحیح چیز مانگتے ہیں اور صحیح جگہ سے غلط چیز مانگتے ہیں۔ اگر انسان اپنے حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھے تو خوف سے بچ سکتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو، بلکہ اپنا عمل کرتے جاؤ۔ کامیابی وحدت مقصد ہے، اور کثرت مقاصد ہو جائے تو ناکامی لازم ہے۔ جس شخص کی آرزو جتنی مخلص ہوتی جائے گی، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا۔ جس شخص کو 5 نمازوں کی پابندی مل گئی ہو، اسے چاہیے کہ چھٹی نماز شکرانے کی ادا کرے کہ یا اللہ، تو نے مجھے اس زمانے میں نمازوں کی پابندی عطا کی ہے، جبکہ لوگوں کو نماز کی حجیں بھی بھول گئی ہے۔ ذوق سفر ہی آپ کا رہنما ہے، ورنہ ذوق سفر نہ ہو تو رہنمائی کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر تتلی پکڑنے کی تمنا ہو جائے تو انسان اسے پکڑنے کے لیے اپنے قافلے سے بچھڑ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی تمنا ہو جائے تو آنکھ بند رکھنا بہتر ہے۔